وہ اللہ سے راضی ہیں، اللہ ان سے راضی، اللہ ان سے راضی۔ ایک ایک حکم آقا پر گزری جن کی ساری عمر، اللہ ان سے راضی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین، پروگرام روشنی کے مینار کے ساتھ کولس کنر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، رمضان کا مہینہ ہے، قرآن کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب قرآن کو نازل کیا، مبارک مہینے میں، مبارک رات میں، اور مبارک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ اس کی ایک ایک حرف کو پڑھنے کا 10 نیکیوں کا ثواب ہے۔ اس رمضان کے مہینے میں خوب قرآن کی تلاوت کریں، غور و فکر کریں، تلاوت کریں، حفظ کریں، تاکہ ہم اس سے بہت بہت برکتیں کما سکیں، کیونکہ ہمارا عمل بدل نہیں سکتا جب تک ہم قرآن پر غور و فکر نہ کریں اور اس سے علم حاصل نہیں کریں گے۔ لیکن اصل علم کیا ہے؟ جو عمل میں بدل جائے، ادروائز وہ صرف ایک بوجھ ہی ہے۔ ناظرین، آج جس ہم صحابی کے بارے میں بات کر رہے ہیں، یہ وہ صحابی ہیں جن کی تلاوت بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ ان کا نام تھا ابو موسیٰ اشعری۔ یہ وہ صحابی ہے جو قاری قرآن بھی تھے، جو حافظ بھی تھے، جو عالم بھی تھے، جو فقیہ بھی تھے اور قاضی بھی تھے۔ حضرت ابو موسیٰ یمن کے رہنے والے تھے، اور یمن کے لوگ مکہ کی طرف کافی تجارت کے لیے آتے جاتے رہتے تھے۔ ابو موسیٰ اشعری بھی ان لوگوں میں شامل تھے کہ جو مکہ تجارت کے لیے آتے تھے۔ ان کا اپنا نام عبداللہ بن قیس تھا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کے بارے میں فرمایا جاتا ہے کہ آپ اپنے وطن سے ایک دفعہ مکہ کی طرف نکلے کیونکہ آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں معلوم ہوا۔ کچھ سیرت نگار کا کہنا یہ ہے کہ آپ کی جو کشتی تھی وہ مکہ کی طرف جانے کی بجائے حبشہ کی طرف موسم کی تبدیلی کی وجہ سے چلی گئی اور آپ حبشہ پہنچ گئے۔ لیکن کچھ کا کہنا یہ ہے کہ نہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری جو ہیں وہ حبشہ گئے کیونکہ اس وقت مسلمانوں کے لیے مکہ میں رہنا بہت دوبھر ہو گیا تھا، بہت مشکل تھا۔ مشرکین مکہ طرح طرح سے ظلم کرتے تھے، تو ابو موسیٰ اشعری بھی حبشہ چلے گئے۔ وہاں پر ان کی ملاقات حضرت جعفر بن ابی طالب سے ہوئی۔ حضرت جعفر بن ابی طالب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بہت محبت تھی۔ اس کے بعد وہ زمانہ آ گیا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کر لی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ میں پیغام بھجوا دیا کہ اب سب لوگ جو ہے وہ مدینہ آ جائیں۔ حضرت جعفر اور تمام مسلمانوں کو شدت سے انتظار تھا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دوبارہ ملاقات کریں، کیونکہ حبشہ کے اس تمام وقت کو 10 سال گزر گئے تھے۔ 10 سال وہ اپنے گھر والوں سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دور تھے۔ جب یہ لوگ مدینہ پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر کے لیے روانہ ہو چکے تھے، لیکن صحابہ میں اتنا انتظار نہیں ہوا کہ وہ یہ انتظار کرتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ سے واپس آئیں۔ حضرت جعفر بن ابی طالب نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر خیبر میں ہی ملیں گے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری ان کے ساتھ ہو لیے، اور اس طرح یہ لوگ پہنچ گئے خیبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر نہایت خوش ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کا یہ حال تھا کہ ان لوگوں نے غزوہ میں شرکت نہیں بھی کی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے غزوہ کے خیبر میں جو مال غنیمت جمع ہوا تھا اس میں ان کا بھی حصہ رکھا تھا۔ ناظرین، ایک اچھے لیڈر کی یہی ساری صفات ہوتی ہیں کہ وہ اپنے لوگوں کا بہت خیال کرتا ہے، اپنے ساتھیوں کے لیے خیر خواہ ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ تمام صفات موجود تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کا بہت خیال کرتے تھے۔ ہر صحابی یہ سمجھتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبت اس سے کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ دیکھیں کہ اس میں کتنا انصاف تھا کہ جو یہ لوگ حبشہ سے آئے تھے سفر کر کے خیبر،
ابھی انہوں نے غزوہ میں شرکت نہیں کی تھی، لیکن چونکہ وہ اپنے گھر والوں سے بہت دور اور تکلیف میں انہوں نے 10 سال گزارے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت میں ان کا بھی حصہ رکھا۔ ناظرین، اس سے ہمیں یہ بھی بات سمجھ آتی ہے کہ اسلام کو پانے کے لیے، اللہ کی رضا کو پانے کے لیے، دین اسلام پر چلنے کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ درجے پہ تکلیفوں سے گزرنا پڑتا ہے، اور آج کے وقت میں تو ہمارے لیے پھر بھی بہت آسانیاں ہیں۔ اگر ہم صحابہ کی زندگی دیکھیں کہ کس کس طریقے سے انہوں نے مشکلات سے، اپنے گھر والوں سے، اپنے گھر کو، اپنے مال کو، ہر چیز کو چھوڑ کے صرف اسلام کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا۔ ہر محبت قربانی مانگتی ہے، اور یہی ہمیں صحابہ کی زندگی سے نظر آتا ہے کہ انہوں نے دین کے لیے تمام چیزیں قربان کر دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہر چیز کو پرے کر دیا۔ ناظرین، اپنے گھر والوں سے دور رہنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اپنے گھر سے دور رہنا کوئی بہت آسان کام نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگ بھی حبشہ سے آئے ان کی بہت ہمت بڑھائی، ان سے خوب محبت جو ہے اظہار کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب محبت کا اظہار کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ آج مجھے خیبر کی فتح کی زیادہ خوشی ہے کہ جعفر کے واپس آنے کی خوشی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے بیٹے حضرت جعفر سے بہت محبت کرتے تھے، اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح باقی تمام صحابہ سے بھی بہت محبت کرتے تھے۔ ناظرین، حضرت ابو موسیٰ اشعری کی زندگی کے بارے میں اور بھی بہت سارے قصے ہیں، انشاءاللہ جانتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ اللہ سے راضی ہے، اللہ ان سے راضی، اللہ ان سے راضی۔ ایک ایک حکم آقا پر گزری جن کی ساری عمر، اللہ ان سے راضی۔ وہ اللہ سے راضی ہے، اللہ ان سے راضی، اللہ ان سے راضی۔ ایک ایک حکم آقا پر گزری جن کی ساری عمر، اللہ ان سے راضی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک پر جانے سے پہلے ہم حضرت ابو موسیٰ اشعری کی زندگی کے بارے میں جان رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر بہت اعتماد کرتے تھے۔ یمن میں جب قاضی اور زکوٰۃ کے مال کو اکٹھا کرنے کے لیے کچھ لوگوں کی ضرورت تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہما کو بھیجا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو بھیجا تو بہت ہی ساتھ ایک خوبصورت نصیحت کی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا، لوگوں کے لیے آسانی فراہم کرنا، انہیں سختیوں میں مبتلا نہ کرنا۔ دیکھو، تمہیں بشارت دینے والا بن کر جانا ہے اور لوگوں کو خوشخبری دینی ہے۔ ان کو اسلام سے دور نہیں کرنا، اور تم دونوں آپس میں اتفاق رکھنا، اختلاف کا شکار نہ ہونا۔ ناظرین، کتنی ایک خوبصورت نصیحت ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں اپنے صحابیوں کو کی، کہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا۔ اسلام آسانی کا دین ہے۔ آج جتنے بھی دیان حق ہیں جو لوگوں کو دین کی طرف بلاتے ہیں، ان کے لیے اس میں کتنا سبق ہے کہ معمولی غلطیوں پر، کوتاہیوں پر لوگوں پر کفر کے فتوے نہ لگائیں، لوگوں کو اسلام سے دور نہ کریں، لوگوں کو اسلام سے متنفر نہ کر دیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں اللہ تعالیٰ کے غضب پر بھاری ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی چیز کی اجازت نہیں دی کہ ہم کسی کو یہ کہہ دیں کہ اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ اس میں بہت بڑا سبق ایک یہ ہے ناظرین کہ آج ہماری جو ایک نئی نسل ہے وہ دین کی طرف کیوں نہیں آتی، کیوں وہ دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان کے لیے دین کو بہت سخت کر دیا ہے، مشکل بنا دیا ہے۔ جو کام بعد میں کرنے والے ہیں، ہم پہلے درجے پر ہی ان کے لباس، ان کے حلیے اور ان چیزوں میں چلے جاتے ہیں کہ وہ شروع پر ہی بھاگ جاتے ہیں۔ سب سے پہلے اہم ہے کہ لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی ایک وحدانیت آ جائے، ان کا عقیدہ مضبوط کرنا ہے، اللہ کی پہچان ڈالنی ہے لوگوں کے دلوں میں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور اللہ تعالیٰ کی محبت ڈالنی ہے تاکہ لوگ دین کی طرف آئیں۔
ناظرین، یہ دونوں صحابی جو ہے جب یمن گئے تو انہوں نے اپنے اخلاق سے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیا۔ جب بھی کوئی کسی بھی کام میں مسئلہ ہو جاتا، مشکل آ جاتی، تو یہ سب سے پہلے قرآن میں اس کا حل ڈھونڈتے۔ اگر قرآن میں نہ ملتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ڈھونڈتے، اور وہ ان کے لیے مشعل راہ بن جاتی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری قرآن کے بہت ہی زبردست قاری تھے، بہت ہی خوبصورت تلاوت کرتے تھے۔ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آپ کی تلاوت سن رہے تھے اور اس پہ بہت خوش ہو رہے تھے۔ صبح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ کو بتایا کہ کل ہم تمہاری تلاوت سن رہے تھے جو بہت ہی خوبصورت تھی۔ تو آپ نے جواب دیا، اللہ کے رسول، کاش مجھے معلوم ہوتا تو میں اور بھی زیادہ اچھا اور خوبصورت بہتر قرآن پڑھتا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کو جہاد کا بھی بہت شوق تھا۔ جب غزوہ ذات رقاع ہوئی تو آپ ان صحابہ میں شامل تھے جو ایک بہت سخت وقت تھا۔ صحابہ کے چلتے چلتے جوتے پھٹ گئے تھے، پاؤں زخمی ہو گئے تھے۔ آخر وقت یہ تھا کہ ان کو چیترے جو ہیں اپنے پاؤں سے باندھنے پڑے تھے تاکہ اپنے پاؤں کو بچا سکیں۔ آپ قرآن کی اتنی خوبصورت تلاوت کرتے تھے کہ لوگ جب آپ کا قرآن سنتے تو جھوم اٹھتے تھے۔ اس سے ہمارے لیے ایک بہت اچھا سبق نکلتا ہے کہ قرآن کو کس طریقے سے پڑھا جائے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کوشش کرنی چاہیے کہ قرآن کو اچھے طریقے سے خوبصورت انداز میں پڑھا جائے، صحیح طریقے سے تجوید کے قواعد معلوم ہوں تاکہ کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے جس سے قرآن کا معنی بدل جائے۔ قرآن کو ایک گانے کی طرح نہیں پڑھنا چاہیے۔ قرآن کو خوبصورت انداز میں اچھے طریقے سے پڑھنا چاہیے، لیکن یہ نہ لگے کہ انسان کوئی گانا گا رہا ہے۔ قرآن کی تلاوت کے لیے سب سے بہترین وقت جو ہے فجر کی نماز کے بعد بھی ہے، جب وہ والا قرآن پیش کیا جائے گا قیامت والے دن۔ اسی طریقے سے تہجد میں قرآن کی تلاوت کریں، غور و فکر کریں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے عمل کی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے عمل کو قرآن کے مطابق کرتے۔ ناظرین، ابو موسیٰ اشعری کے بارے میں بھی ہم مزید جانیں گے ایک بریک کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ اللہ سے راضی ہے، اللہ ان سے راضی، اللہ ان سے راضی۔ ایک ایک حکم آقا پر گزری جن کی ساری عمر، اللہ ان سے راضی۔ وہ اللہ سے راضی ہے، اللہ ان سے راضی، اللہ ان سے راضی۔ ایک ایک حکم آقا پر گزری جن کی ساری عمر، اللہ ان سے راضی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک پر جانے سے پہلے ہم حضرت ابو موسیٰ اشعری کے بارے میں جان رہے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کو جب بصرہ بھیجا گیا تو آپ نے لوگوں کو بڑا ہی خوبصورت ایک خطبہ دیا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا کہ اے لوگو، آنسو بہاؤ، اگر رونا نہیں آتا تو روتی شکل ہی بنا لو، اس لیے کہ جہنمی بہت روئیں گے یہاں تک کہ ان کے آنسو ختم ہو جائیں گے، پھر وہ اتنے خون کے آنسو بہائیں گے کہ اگر اس میں کشتی چلانا چاہیں تو چل جائے گی۔ پھر انہوں نے لوگوں سے کہا کہ اس دن کی ندامت سے بچنے کے لیے آج رونے کا اہتمام کر لو۔ ابو موسیٰ اشعری ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی تھی۔ جب ان کے بھائی غزوہ حنین میں شہید ہو گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص ان کے لیے دعا کی تھی کہ اے اللہ، اپنے بندے ابو عامر کو بخش دے اور قیامت کے روز اسے بہت ساری خلقت پر فضیلت عطا کر۔ ابو موسیٰ بہت ہی حکمت والے اور عقلمند انسان تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فوراً گزارش کر دی، اللہ کے رسول میرے لیے بھی دعا کرے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے بھی دعا کی اور فرمایا، اے اللہ، عبداللہ بن قیس کے گناہوں کو معاف کر دے اور اسے جنت میں عزت و تکریم سے داخل فرما۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ ازواج مطہرات نے ان کی تلاوت سنی۔ ابو موسیٰ اشعری کی تلاوت اتنی خوبصورت تھی کہ انہوں نے خاص ان کی تعریف کی۔ ابو موسیٰ اشعری نے وہی بات کہی کہ اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں اور بھی خوبصورت طریقے سے قرآن پڑھتا۔ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ وہ دمشق گئے اور ان کا قیام اپنے دوستوں کے ہاں تھا۔ وہ رات کو قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے۔ سیدنا امیر معاویہ کے علم میں یہ بات آئی تو وہ خود چل کر ان کی تلاوت سننے کے لیے گئے۔
ناظرین، ایک عالم ہے شعبی، وہ فرماتے ہیں کہ 6 اشخاص سے حاصل کرنا ہو تو علم حاصل کر لو، اور ان میں ابو موسیٰ اشعری کا نام بھی شامل ہے۔ آپ راتوں کو جاگنے والے تھے اور دنیا سے بالکل بے رغبت رہتے تھے۔ بصرہ میں ایک مدت تک آپ نے قیام کیا۔ جب آپ بصرہ میں داخل ہوئے تو آپ کے پاس ایک اونٹ تھا، اور جب آپ شہر سے نکلے تو آپ کے پاس صرف 600 درہم تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ انہوں نے قتادہ سے پوچھا کہ تم جو ابو موسیٰ اشعری کو بصرہ چھوڑ کر آئے تو اس کا حال تو بتاؤ، تو فرمایا کہ وہ وہاں پر لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں مشہور تھا کہ اگر وہ کسی بھی صحابی کو کسی جگہ اگر کسی منصب پر فائز کرتے تھے تو 1 سال سے زیادہ اس کو وہاں نہیں رہنے دیتے تھے، لیکن ابو موسیٰ اشعری کو آپ نے 4 سال تک برقرار رکھا تھا اور ان کو واپس نہیں بلایا تھا، اور اس سے پتہ لگتا ہے کہ ان کو کتنا اعتماد تھا حضرت ابو موسیٰ اشعری پر۔ ناظرین، حضرت ابو موسیٰ اشعری جو ہیں وہ صرف ایک قاری قرآن ہی نہیں تھے بلکہ ایک مجاہد بھی تھے۔ میدان جنگ میں ان کا شمار بڑے بڑے جرنیلوں میں ہوتا تھا۔ بہت ساری فتوحات میں یہ شامل ہوئے تھے۔ سعودی عرب کے علاقے سے نکل کر جتنے بھی شہر فتح ہوئے تھے، شام، اردن، فلسطین، ان تمام فتوحات میں حضرت ابو موسیٰ اشعری جو ہیں وہ شامل تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کے بارے میں یہ بھی بہت مشہور ہے کہ آپ کثرت سے روزے رکھتے تھے، رات کو بہت تہجد کا اہتمام کرتے تھے، نفل نماز پڑھتے تھے، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے روتے تھے۔ ایک حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عبداللہ بن قیس، میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کے متعلق نہ بتاؤں؟ عرض کرنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی یہ کلمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو بتایا کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ کبھی بھی ناظرین مشکل ہو، کوئی تکلیف ہو، کوئی کام رکا ہو تو اس کلمے کو بہت زیادہ پڑھیں اور اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے بہت دعا کریں۔ ناظرین، ابو موسیٰ اشعری سے 355 احادیث روایت کی گئی ہیں۔ ان میں بخاری نے 4 اور امام مسلم نے 15 احادیث شامل ہیں۔ ناظرین، ابو موسیٰ اشعری ایک بہت بڑے صحابی تھے جن کی زندگی سے ہمارے لیے بہت سارے اسباق نکلتے ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی کو صرف عبادات تک مخصوص نہیں کیا تھا۔ انہوں نے اپنی زندگی کو صرف عبادات تک مخصوص نہیں کیا تھا۔ آپ عبادت کرنے والے بھی تھے، اللہ کو یاد کرنے والے بھی تھے، قرآن کی تلاوت کرنے والے بھی تھے، اور جنگوں میں جہاد کرنے والے بھی تھے۔ آپ دیکھیں صحابہ کی زندگی جو ہے ایک مکمل زندگی ہمیں نظر آتی ہے، اسی لیے ہم ان کی زندگی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تاکہ ہم بھی اس کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں۔ صحابہ کسی کے حق میں کمی نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو بھی قرآن سے جوڑ دے، اس قرآن کو ہمارا ساتھی بنا دے، دنیا میں، آخرت میں، قبر میں، اور اسی قرآن کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت تک پہنچا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ اللہ سے راضی ہے، اللہ ان سے راضی، اللہ ان سے راضی۔ ایک ایک حکم آقا پر گزری جن کی ساری عمر، اللہ ان سے راضی۔